سارے نوجوان ہمارے یہاں پر بیٹھے ہیں جن کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے. بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ فلمی گانے اسے یاد ہے، فلمی گانے اسے یاد ہے، کرکٹروں کے نام اسے یاد ہے، ہیروئن کا نام اسے یاد ہے، ہیرو کا نام اسے یاد ہے. اگر یاد نہیں ہے تو جنازے کی دعا یاد نہیں. بیٹا جوان ہے، باپ جوان کیا پاس پال پوس کر، بیٹا چلا گیا بمبئی کمانے کے لیے، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا کو فون ہوا، بیٹا فلائٹ پکڑ کے باغ ڈوگرا اترا، باغ ڈوگرا سے باپ کے جنازے پہ آیا، باپ کی شکل کو دیکھا، جنازہ تیار ہے، باپ کے جنازے کو کندھا تو دیا، نماز جنازہ تو پڑھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جنازے میں وہ دعا نہ پڑھ سکا. یہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ وہ ماں جو 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھی، وہ ماں جو 2 سال تک اپنا خون پلائی، وہ ماں جو انگلی پکڑ کر چلنا سکھائی، وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس ماں کی جنازے کی نماز تو تم پڑھے، لیکن افسوس ہے کہ تم نے جنازے کی دعا نہیں پڑھ سکے. کوئی مشکل ہے؟ ارے جنازے کی دعا کوئی لمبی ہے، کوئی مشکل ہے؟ ارے پڑھنے والوں کو مشکل ہے. اچھا جنازے میں کتنی تکبیریں ہیں؟ ارے بھائی آپ لوگ چپ رہیے، میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کتنی تکبیریں ہیں زائد؟ ہاں 4. ہاں ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہا 5. بہت اچھا، 4 تکبیر زائد ہے. اچھا دیکھیے یہ کتنی آسان نماز ہے. دیکھیے آسان، دیکھیے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بتا دوں بھائی، طریقہ بتا دوں. نیت کی میں نے نماز جنازہ کی، زائد 4 تکبیروں کے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے، درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر. پہلی تکبیر ہوئی اللہ اکبر، کیا پڑھیں گے آپ؟ قل اللہ احد، ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. دوسری تکبیر ہوئی اللہ اکبر. اب کیا پڑھنا ہے؟ ارے بولو بھائی کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر. اب کیا پڑھنا ہے؟ بولو کب پڑھو گے؟ اناتینا کل کوثر پڑھو گے؟ اب یہ دعا پڑھنی جنازے کی. اللہم اغفر لنا لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. چوتھی تکبیر ہوئی اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی بڑی دعا ہے؟ کوئی بڑی دعا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسان. کوئی لمبی دعا ہے؟ تم چاہتے ہو تو یاد کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ یہ افسوس کا مقام ہے. یہ مدرسہ یہی تو پیغام دیتا ہے. کب جانو گے، کب سیکھو گے؟ افسوس کا مقام ہے. باپ کا جنازہ پڑھے دعا نہیں کر سکے، ماں کی جنازہ پڑھے دعا نہیں کر سکے، بھائی کی جنازہ پڑھے دعا نہیں کر سکے. قربان جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری جنازے کی نماز بھی کوئی پڑھے گا، دعا نہیں پڑھے گا. تم بھی جب مرو گے تمہاری جنازے کی نماز بھی کوئی پڑھے گا. اسی طریقے سے کوئی دعا پڑھنے والا نہیں ہوگا. انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے بچوں نوجوانوں وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. کتنے لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائے. الحمدللہ سارا مجمع تیار ہے. واہ بھائی واہ. اے اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے بزرگوں کے، اے اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام. ان کے دلوں کو بدل دے. اے اللہ مدرسے میں چاہے وہ مدرسہ ہو چاہے جماعت نہ ہو، یا اللہ اسے قرآن سیکھنے کی، دعا سیکھنے کی، اے اللہ کلمہ سیکھنے کی اسے توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا دے. آمین بولے الحمدللہ. سیکھنا ہے، سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے. ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے.
نہیں تو وہ زمانہ دور نہیں ہے. اے نوجوانوں، یہ افسوس کا مقام ہے، وہ زمانہ، وہ دور دور نہیں ہے. اگر یہی غفلت کی نیند ہم لوگ سوتے رہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی امام، نماز پڑھانے والا امام نہیں ملے گا. جنازہ رکھا رہ جائے گا، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا. یہی حالت رہی. آج ہم لوگ مدرسوں سے اپنی نظروں کو ہٹا رہے ہیں، مدرسے سے نظروں کو ہٹا رہے ہیں. قربان جاؤ، قربان جاؤ. افسوس کا مقام ہے. ایک گاؤں میں ایک آدمی انتقال کر گیا. امام صاحب ہے نہیں، امام صاحب چلے گئے کشن گنج. کہاں چلے گئے؟ بولو بھائی، کہاں چلے گئے؟ کشن گنج چلے گئے. امام صاحب کالوس بے جنازہ کے پڑھا بے. تو گاؤں میں نظر دوڑایا کہ بھایا تمہارا پڑھوا پاو جنازہ؟ بولے نہیں، ہمرا نہیں جانو گی. تو کیا پڑھا بے؟ پورے بستی میں کوئی تیار نہیں. اور تیار ہوتا کا کسی کو آتا ہی نہیں تھا. پڑھائے گا کیا؟ بولا کنے ہے بے. تو مولوی صاحب تو کالوس بے. اب یہ موبائل وائرلیس کا زمانہ تھا نہیں کہ فون کرتا موبائل صاحب آ جاتے. بولے کنے ہے بے، کیا پڑھا بے جنازہ؟ لاش تو خراب ہے جا بے. کنے ہے بے، دیکھو مستان رہا. لوگوں نے مستان کے پوچھا کہ آپ نماز جنازہ پڑھانے جانتے ہیں؟ مستان بولا کہ ہاں جانو ہی نہیں. بولا ماشاءاللہ، مسئلہ حل ہے کہ جنازہ پڑھے دے. مستان بولا نہیں پڑھا. بولا کیا نہیں پڑھا؟ بولا بس میرا من ہے، نہیں پڑھائیں گے. بولا نہیں پڑھانا ہوگا. لوگ بزید ہو گئے. یہ مستان تیار ہوا، اب ٹھیک چھے تمہارا سب لگا. چیت بیساکھیر دھوپ، مئی جون کی گرمی تھی، کڑاکے تپش، سورج ایک دم اپنے آب و تاب میں تھا. 7 صفیں لگ گئی. کتنی صفیں لگی بھائی؟ ارے بولو بھائی. اس میں پروفیسر بھی تھا، انجینئر بھی تھا، وکیل بھی تھا، ڈاکٹر بھی تھا، ماسٹر بھی تھا، سب تھا. 7 صفیں لگ گئی. مستان آگے بڑھا، اللہ اکبر. 20 منٹ ہو گیا. یہ مستان دوسری تکبیر نہیں بولا. پیچھے والا بیٹھ گیا. بولا واہ، اب تو بورو نماز آج تک ہمارا نہیں پڑھا. یہ جنازہ پڑھا کے تراویح نماز پڑھا ہے. آگے والے بیچارے مجبور تھے، بیچ والے مجبور تھے کہ ہم لوگ بھاگے تو کدھر سے بھاگے. چیت بیساکھ کی گرمی یہاں ہے. 20 منٹ ہو گئی، ابھی دوسری تکبیر نہیں ہوئی ہے. اللہ اللہ کر کے 20 منٹ کے بعد دوسری تکبیر ہوئی تو پیچھے والا آئیڈیا لگا لیا کہ تیسری تکبیر اب 40 منٹ کے بعد یہ ہوگی، ہم کو لوہاگڑا ہاٹ جانا ہے. چوتھی تکبیر 1 گھنٹے کے بعد ہوئی. سارے لوگوں نے گھیر لیا. کی پڑھا لینا اپنی؟ بولا جنازہ پڑھا لو. بولا حالت دیکھیے ہم لوگ کی کیسی ہو گئی ہے. چہرہ سرخ ہو گیا دھوپ میں. آپ کو تھوڑا سا خیال بھی تو آنا چاہیے تھا. یہ مستان بولا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو، یہ کیا آدمی جنازہ پڑھا؟ بولا پھر؟ بولا تم لوگ پیچھے جتنا آدمی تھے سب کا جنازہ آج پڑھا دیا. نوجوانوں، دین سیکھو گے کب؟ قرآن سیکھو گے کب؟ نماز سیکھو گے کب؟ یہی تو مدرسے میں بیٹھ کر ہمارے علماء کرام، ہمارے اساتذہ کرام یہ پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں میرے قریب میں آ جاؤ، مدرسے میں داخل ہو جاؤ، اللہ کا قرآن سیکھو، اللہ کا احکام سیکھو، نبی کی حدیث کو سیکھو. دنیا بھی گزر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. انشاءاللہ سیکھیں گے میرے بھائی انشاءاللہ. بس چلتے چلاتے جو آیت مقدسہ کا میں نے تلاوت کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے لوگو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. میرا اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اے تمہارے ماں باپ جو ہے نا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں اف تک نہ کہنا. اللہ کہہ رہا انہیں اف تک نہ کہنا. اور سنو، ان کے لیے شفقت کا بازو بچھانا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور میری بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں، اے اللہ ان کے اوپر میں رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا. نوجوانوں، نماز پڑھو، تمہاری نماز الگ،
روزہ رکھو، نماز الگ، روزہ الگ، حج کر لو، ایک حج نہیں 100 حج کر لو، 100 حج کر لو، اس کو بھی سائیڈ میں رکھو، زکوٰۃ جتنا دینا ہے دے دو، سارے عمل ایک طرف۔ ماں باپ جب تک راضی نہیں ہوگا اللہ کوئی بھی نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ ماں باپ راضی، اللہ راضی، ماں باپ ناراض، بولو اللہ ناراض، انشاءاللہ ماں باپ کو خوش کرو گے۔ انشاءاللہ۔ ابھی زندہ ہے تیری ماں، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، بنا لو بنا لو، اپنی جنت بنا لو نا، اپنی جنت بنا لو نا، علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، دیکھا جو خواب میں نے جنت خرید لی، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا۔ مسجد نبی میں ایک دروازہ ہے باب السلام، کیا نام ہے؟ باب السلام۔ مسجد نبی میں کئی دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب السلام۔ اور ایک عورت باب السلام کے دروازے سے مسجد نبی میں داخل ہوئی، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ عورت پہ نظر پڑی جب اللہ کے رسول کی، کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، کھڑے ہو گئے، السلام علیکم اماں۔ اپنے کندھے پہ چادر تھی اللہ کے رسول کی کالی کملی، وہ چادر کو اتارے بچھا دیا، اماں بیٹھو۔ تو اب اللہ کے رسول جب کھڑے ہو گئے تو صحابہ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے بھائی بولو بھائی، صحابہ کھڑے ہوں گے نا، تمام صحابہ کھڑے ہو گئے، لیکن کسی صحابہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کو پوچھے کہ یہ عورت کون ہے جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اور ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی کالی کملی کو، چادر کو آپ نے بچھا دیا زمین پر؟ نوجوانوں سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے عمر، اے میرے صحابیوں سنو، یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت میری ماں حلیمہ ہے۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ یہ عورت میری ماں حلیمہ ہے، یہ حلیمہ میں مجھے دودھ پلائی ہے، یہ رضائی ماں تھی، اپنی ماں نہیں تھی، سگی ماں نہیں تھی، صرف دودھ پلائی ہوئی ماں تھی حضرت حلیمہ، اپنی ماں تو حضرت آمنہ تھی۔ اور قربان جاؤ اے نوجوانوں، یہ پیغام ہم لوگوں تک پہنچانا تھا کہ لوگوں سنو سنو، قربان جاؤ، زندگی کے کوئی بھی حالات آ جائے اپنے ماں باپ کو روٹھنے مت دینا۔ ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے نوجوانوں؟ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ بھائی سارا نوجوان تیار ہے۔ اے پیاری ماں، اے پیاری ماں، تیرا آنچل ہر ایک آنچل سے اچھا ہے، اے پیاری ماں تیرا آنچل ہر ایک آنچل سے اچھا ہے، اے پیاری ماں تیرا آنچل ہر ایک آنچل سے اچھا ہے، لگا دے جو مجھے کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے، لگا دے جو مجھے کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعائیں۔ بیٹھ جاؤ دیکھیے ابھی مت آئیے گا، ابھی پیسہ لے کے مت آئیے، بیٹھیے انشاءاللہ۔ آپ پریشان مت ہوئیے، میں نے پہلے کہا بھائی یہ ٹینشن میرا ہے، آپ صرف تقریر سنیے۔ الحمدللہ لوگ پریشان ہیں پیسہ لے کے کہ کم دیمو مولی صاحب مور پوکٹ ہلکا کب ہے بے ہلکا ہے جب انشاءاللہ۔ بس ہم موضوع پر آ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ماں باپ
ماں باپ کو راضی کرو اور قربان جاؤ۔ ہو اپنی ماں کے شکم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک علماء فرماتے ہیں کہ 5-6 مہینے ہوں گے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ انتقال کر گئے، سفر میں گئے تھے، سفر سے لوٹتے ہوئے انتقال ہو گیا مدینے میں۔ اور قربان جاؤ 5-6 سال کی عمر اللہ کے رسول کی ہوئی، اپنی ماں کے ساتھ میں مدینہ گئے تھے۔ کہاں گئے تھے بولو بھائی؟ انشاءاللہ مدینہ چلیں گے، حاضر انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ ماں کے ساتھ میں مدینہ گئے، اور ساتھ میں کون تھی؟ حضرت ام یمن تھی جو خادمہ خدمت کرنے والی۔ تو حضرت آمنہ مدینہ میں رہی، وہاں سے پھر مکہ آ رہی تھی، راستے میں طبیعت خراب ہو گئی، کافی تیز بخار۔ ایک مقام ہے مکہ مدینہ کے درمیان میں، مقام ابوا، مقام ابوا، وہاں اتنی طبیعت خراب ہوئی حضرت آمنہ کی، پھر طبیعت سنبھلی نہیں، انتقال کر گئی۔ اب مقام ابوا ہی میں ان کو دفن کیا گیا۔ وہ قبر انور جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں الحمدللہ وہ سفر وہ زیارت کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں وہاں پر۔ اور قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے آ رہے تھے مدینہ سے مکہ، تو اس جگہ پہ تمام صحابہ کو فرمایا ٹھہرو، سارے قافلے رک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھے جہاں ان کی ماں کی قبر تھی، اس پہاڑ پر چڑھے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یوں گھٹنوں کے بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے بیٹھے، اور ہاتھوں کو یوں کیا، اور یوں ہاتھوں کو کر کے بلک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبروں پہ رو رہے تھے۔ قربان جاؤ نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی فرض نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں آمنہ آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر سورہ فاتحہ چھوڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ ماں کا مقام سمجھو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ بیچ جنت کے بیچ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ماں باپ کو راضی کرو گے اللہ راضی رہے گا، اور ماں باپ کے ساتھ تم جیسا کرو گے تمہارا بیٹا بھی ویسا کرے گا۔ تیار رہنا، تم تیار رہو۔ باپ کو تم نے گالی دی ہے، تم تیار رہو، اس گالی کا جواب تیرا بیٹا دے گا۔ جب تک تم گالی سنو گے نہیں تمہاری موت نہیں ہو سکتی ہے۔ گالی سنے بغیر تم نہیں مرو گے، اللہ مرنے نہیں دے گا اللہ۔ ایک بیٹا اپنے باپ کا غریبان کو پکڑا، کوئی بات جھگڑا ہو گیا تھا، پکڑا گھسیٹ کے انگن سے نکالا، دروازہ تک لے گیا۔ باپ بولا اے بیٹا یہی چاند تک، رکے جا بیٹا رکے جا۔ تو بیٹا رک گیا، تو باپ بولا کہ بیٹا یہی تک، میں نے بھی اپنے باپ کو کالر پکڑ کے یہی تک لائے تھے، آج اس کا بدلہ تم نے چکا دیا۔ اس لیے نوجوانوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی سیوا کرو۔ ایک بات یاد رکھنا، بیوی کے حقوق اپنی جگہ ہیں، ماں باپ کا مقام بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور قربان جاؤ یہ وہ دولت ہے جو ایک بار زندگی سے نکل جائے نا پھر دوبارہ نہیں ملے گی، پھر دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جاتے تھے، تو جب ماں انتقال کر گئی نا، تو اللہ نے کہا موسیٰ اب سنبھل کے آنا۔ کہا کہ یا اللہ پہلے تو یہ بات آپ نے مجھ سے نہیں کہی کہ سنبھل کے آنا۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ پہلے تیری ماں زندہ تھی، دعا کرتی تھی تیرے حق میں، اب تیری ماں نہیں رہی، دعا کون کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ماں باپ کی دعائیں لو، ان کی بد دعائیں مت لو، ان کے دلوں کو مت دکھاؤ۔ اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم راجہ بننا چاہتے ہو، بادشاہ بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو، ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، پروفیسر بننا چاہتے ہو، ارے ماں کی دعا لے لو، باپ کی دعا لے لو، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا۔ ایک نوجوان بمبئی چلا گیا، بمبئی سے آیا نا، ایک ہی بیٹا تھا باپ کا، پڑھا لکھا کر افسر بنایا اور شادی کروایا اس کا باپ۔ شادی کے بعد یہ نوجوان بولا کہ اب میری تیاری ہوئے جانے کے لیے، تو اس کی بیوی بولی کہ آپ جائیے گا تو آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گی، میں اکیلے یہ بوڑھوں کے ساتھ میں نہیں رہتی۔ تو نوجوان بیوی کے عشق میں مبتلا تھا، محبت میں آ گیا، بولا ہاں ٹھیک ہے جی بھی جاؤں، نہیں تو کو نہیں کہ جاؤں، یہ جھانکی کر ہوتی رہے۔ ماں سمجھائے گی بیٹا
ایک تو گھر میں نہیں ہے، بہو بھی چلی جائے گی، ہم لوگوں کی خدمت کون کرے گا؟ بولا دیکھ نہیں ماں نہیں رو چاہیے یہ جو جا بھی تمہارا کرے لگو. یہ بیٹا اپنی بیوی کے ہاتھ پکڑا، بمبئی چلا گیا، بمبئی سے ویزا لگا، سعودی عرب چلا گیا، ماں باپ کو چھوڑا، ماں باپ کو بھول گیا. 14 سال کا عرصہ گزر گیا. کتنے سال گزرے؟ 14 سال. ان 14 سالوں میں یہ نوجوان 12 حج کیے. کتنا حج کیا؟ 12. لیکن خانہ کعبہ کے پاس میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہا تھا. یہ نوجوان ایسا رو رہا تھا کہ دیکھنے والے دنگ رہے، بھائی آخر یہ گناہ کون سا کیا ہے، یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر رو رہا ہے. تو پیچھے سے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، پلٹ کر دیکھا کہ یہ اللہ والا ہے، اور قربان جاؤ سفید پوش ہے، چہرہ چمک رہا ہے. تو وہ بزرگ پوچھنے لگے بیٹا کیا نام ہے؟ بولا میرا نام عبداللہ. کہاں کے رہنے والے ہو؟ انڈیا کے رہنے والا ہو. کیوں رو رہے ہو؟ ارے یہ جگہ پہ تو سارے سوالوں سوالیوں کا جھولی کو بھرا جاتا ہے، اس طریقے سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ نوجوان کہنے لگا حضرت یہ میرا 12واں حج ہے، لیکن نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی حج کا مہینہ آتا، میں جب حج کرنے آتا ہوں ایسا لگتا ہے میرے دل پہ کسی نے تالا لگا دیا، میں بے چین ہو جاتا ہوں. تو بزرگ سمجھ گئے، بولے کہ لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا. تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے. نوجوان کہنے لگا کہ حضرت میں کیا بتاؤں، 14 سال ہو گئے، نہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے نہ باپ کو دیکھا ہے، وہ کس حال میں ہے. تو بزرگ بولے پھر یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر تو کیا کر رہا ہے؟ یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ دوڑ گھر جا، دیکھ پتا کر، اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو منا لے، اللہ تیرے دل کے تالے کو کھول دے گا. یہ نوجوان ٹکٹ بنایا آنن فانن میں، کشن گنج باغ ڈوگرا اترا، وہاں سے اپنا گھر آیا تو دیکھا کہ بستی کی حالت بدل گئی ہے. سارے لوگ بلڈنگ بنا لیے ہیں، پھوس کا گھر تو کوئی ہے ہی نہیں، اپنا گھر پہچان نہیں پا رہا کہ میرا گھر کہاں ہے. ایک بوڑھے میاں گھاس کاٹ رہے تو اس سے پوچھا کہ چچا، اپنا باپ کا نام لے کر بولا کہ یہاں عبد الرشید صاحب اور گھور کونٹا چھے. تو بوڑھے میاں غور سے دیکھا، بولا کہ بیٹا وہ بیچارے تو اس دنیا میں نہیں رہے، اس کا تو انتقال ہو گیا. یہ کی بیٹا تھا، بڑی محنت سے بیٹے کو پڑھایا تھا، انجینئر بنایا تھا. شادی کے بعد وہ ماں باپ کو تو چھوڑ کر چلا گیا، اس کا باپ اپنے بیٹے کی غم میں بیمار ہو کر تڑپ کر اس دنیا سے مر گیا. یہ لڑکا زار و قطار رونے لگا. تو بوڑھے میاں پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں تو آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. اس کی بیوی کا کیا بنا؟ اپنی ماں کے بارے میں پوچھنے لگا کہ اس کی بیوی کا. بولی وہ بیچاری بیوہ ہو گئی، دوسرے کے گھر میں کام کر کے کھاتی تھی. اب تو سننے میں آیا کہ اس کو لقوہ مارا ہے، چارپائی پہ پڑی رہتی ہے، کسی کو ہوتا ہے تو ایک مٹھی کھانا کھلا دیتی ہے، اور اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے. بس وہ یہی ایک دعا کرتی ہے کہ مولا اس وقت تک میری موت نہ ہو جب تک میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں. پتہ نہیں کون بد نصیب بیٹا ہے جو اپنی ماں کو چھوڑے ہوئے نہ جانے ایک دنیا میں کہاں گم ہو گیا ہے. یہ لڑکا زار و قطار روتے ہوئے آنگن جیسے ہی قدم رکھا، چارپائی سے آواز آئی، کون؟ یہ نوجوان روتے ہوئے کہا کہ ماں تیرا گنہگار بیٹا تیرے سامنے. ماں اٹھنا چاہتی ہے، اٹھ نہیں پاتی ہے. ماں کہتی ہے کہ میرے لال، میرے آنکھوں میں تو روشنی نہیں ہے تجھے دیکھ پاؤں، میرے قریب آ جاؤ تاکہ تجھے سینے سے لگا لوں، میرے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے. ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے. جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے. پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی، گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے. ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے. انشاءاللہ ماں باپ سے محبت کرو گے نوجوانوں؟ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ. الحمدللہ.
माँ बाप की मोहब्बत का सबूत दो, कुर्बान जाओ। ये मदरसे बने अल्हम्दुलिल्लाह, 5 बच्चों की दस्तारबंदी है, 5 बच्चों की दस्तारबंदी है। नौजवानों, मैंने पहले कह दिया था, आज आप जो भी अपने माँ बाप के नाम पर करोगे, कल को तेरा बेटा तेरे नाम से वैसा ही करेगा। ये बदला है, ये अदला का बदला है। जैसी करनी, अरे भाई वो जैसी करनी वैसी भरनी। आज तुम ये हाथ से अपने माँ बाप के साथ जैसा करोगे, इंशाअल्लाह इस हाथ से तुम पाओगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। है कोई सखी नौजवान, मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से। ये अल्लाह के नबी का घर है, कुर्बान जाओ। इस धरती पर मदरसा बना दो, अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दो। जब तक ये मदरसा चमकता रहेगा धरती पर, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ 10,000 होगा, आप 15, 20, 25,000 भी दे सकते हैं। है कोई पहला सखी अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बनाने वाला इंशाअल्लाह, पहले अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। আমি ওনার জন্য দশটা দোয়া করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी माँ के लिए, उनके बाप के लिए इंशाअल्लाह इस मजलिस में दुआ हो जाएगी, उनके दादा दादी के लिए इंशाअल्लाह इस मजलिस में दुआ हो जाएगी, नाना नानी के लिए इंशाअल्लाह इस मजलिस में दुआ हो जाएगी। है कोई पहला सखी नौजवान इंशाअल्लाह जो का चाहता हो कि हम अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में इंशाअल्लाह हजरत 10,000 रुपए देंगे। आज मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। नौजवानों, माँ बाप के नाम पर ये 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। इंशाअल्लाह देखना मेरा अल्लाह किस रास्ते से इस पैसे का बदला देगा, ना तुम समझ पाओगे, ना दुनिया समझ पाएगी, ना मैं समझ पाऊंगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इंशाअल्लाह जब तुम मरोगे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम पर इंशाअल्लाह वैसा ही खर्च करेगा जैसा तुमने खर्च किया है। आज तुम जैसी खिदमत अपने माँ बाप की करोगे, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी वैसी खिदमत करेगी इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी? ये देखिए भाई मेरा आ रहा है माशाअल्लाह, ये देखिए, वाह भाई वाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। खतरा का घंटी बहुत ज्यादा है, आप कमेटी वाले को बोलिए, वहाँ रोकथाम करेगा। अच्छा इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा खतरा हो रही है। अच्छा इंशाअल्लाह हो जाएगा। भाई कमेटी लोग, रज़ाकार लोग, कमेटी वाले लोग थोड़ा रोड पर चले जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग शोरो बोल कर रहे हैं, उसको समझा दे अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज बोलिए, बहुत हाँ मैंने बोल दिया, रज़ाकार लोग चल कमेटी वाले चले जाएंगे। मेरे भाई है कोई नौजवान इंशाअल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। एक पहला आदमी जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से इस मदरसे में 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान, कोई सखी है इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। वो कौन खुशनसीब नौजवान है? कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, सरपंच हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, जो अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन्ने दस्ट दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब चेयरमैन असलम साहब 11,000 रुपए। माशाअल्लाह। कहाँ चेयरमैन साहब? कहाँ चेयरमैन साहब हैं? माशाअल्लाह। है अरे इतनी बड़ी हस्ती को अब आप पीछे बैठाएं, उनको आगे कीजिए, रुकिए अभी कलम मत चलाइए भाई। चेयरमैन साहब आगे आइए, आगे आ जाइए। अब भाई हम चाहते हैं कि चेयरमैन साहब से सबके लिए 10 दुआ करें, इनके लिए 15 दुआ करें, थोड़ा कुछ बढ़ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। चेयरमैन साहब कुछ बढ़ा देते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाह रहा हूँ कम से कम 21,000 रुपए हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह दिया है, अल्लाह फिर देगा, अल्लाह के खजाने में किस कमी है? माशाअल्लाह इशारा हो गया चेयरमैन साहब, दोनों हाथ उठा के नारा लगा दिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। चेयरमैन साहब माशाअल्लाह, हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से 21,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मदरसे में ताउन किया है। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब के इस दान को कबूल करे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, ओहदे में, इज्जत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई दूसरा सखी, चेयरमैन साहब ने अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी है, हमारा सवाल 10,000 रुपया है मेरे भाई। दूसरे नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला कोई दूसरा सखी, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा इंशाअल्लाह तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी अपनार जन्ने दस्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान है? नौजवानों, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे भाई हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जिसकी माँ नहीं है, बाप नहीं, इंतकाल कर गए हैं। मेरे बच्चों उनसे पूछो जाकर,
ماں کیا ہوتی ہے؟ ہمارے چیئرمین صاحب سے پوچھو، ہم سے پوچھو جن کی زندگی میں ماں نہیں ہے۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ ان سے پوچھو جن کی زندگی میں باپ نہیں ہے۔ اس دولت کی تمہیں قدر نہیں ہے۔ ایک شعر سنو، مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں۔ ہے حیدر ماں کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ 10,000 والے ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، ہمارے چیئرمین کا کوئی ساتھی بن جاؤ انشاءاللہ، ہمارے چیئرمین صاحب کا کوئی دوست بن جاؤ ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا عبد المنان صاحب اپنے والد محترم کے نام سے اور ڈیلر بھی ہیں۔ اللہ برکت دے۔ دیکھو ایک عالم دین الحمدللہ، یہ حضرت ہمارے تیار ہوئے، مولانا عبد الحنان صاحب دامت برکاتہم، منان صاحب دامت برکاتہم، الحمدللہ کہ ہم اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے الحمدللہ 10,000 روپے تعاون اس مدرسے میں کریں گے۔ والدین زندہ ہے، ماشاءاللہ، اللہ ان کے والدین